الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل چل رہی تقریباً 26 آیات کی تفسیر ہوئی تھی اور واقعہ ملکہ بلقیس جو ملک سبا کی ملکہ تھی اس کا چل رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اپنے دربار میں ہدہد کو غائب دیکھا تو آپ نے اس کی تلاش کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہدہد آیا تو آپ نے اس کی غیر موجودگی کی وجہ دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ میں ایک ایسے ملک میں چلا گیا تھا کہ جہاں لوگ ایک ملکہ کی سلطنت میں تھے اور وہ ملکہ اور وہ تمام لوگ ایک سورج کی پوجا کرتے تھے۔ اس پر آگے پھر اب سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال آپ نے ارشاد فرمایا سننظر ان قریب ہم دیکھیں گے اصدقت ام کنت من الکاذبین کہ اے ہدہد تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے تھا، یعنی ہم تحقیق کریں گے تیری بات کی، ٹھیک ہے تم نے ایسا بولا کہ میں ایک ملک میں پہنچ گیا تھا اور وہاں ایسی ایسی ملکہ تھی تو یہ بات پائے تحقیق تک پہنچائی جائے گی۔ اذهب بکتابی ھذا تو میرا یہ مکتوب لے جا، فالقہ الیہم پھر اس مکتوب کو ان لوگوں کے سامنے ڈال دے، ثم تول عنہم پھر ان سے ذرا دور ہٹ کے بیٹھ جا، فانظر ماذا یرجعون اور پھر غور کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو آپ نے ایک مکتوب لکھ دیا جس کے آگے تھوڑا سا مطلب ذکر بھی آئے گا، اور اس میں آپ نے لکھا تھا کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں اللہ کا بندہ سلیمان ہوں جو تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تمہیں شرک سے اور سورج پرستی سے منع کرتا ہوں۔ تو اس قسم کے مضامین لکھ کر پھر آپ نے ایک مکتوب ہدہد کو دے دیا۔ اب وہ ہدہد لے کر گیا اور وہاں پر جا کر اس نے وہ دربار لگا ہوا تھا، وہ اڑتا ہوا گیا دربار میں گھس گیا اور وہاں جا کے اس نے درمیان میں وہ خط ڈال کر اوپر ایک جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ تو یہ تمام جو ہدہد کا جانا پھر خط کا ڈالنا یہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر نہیں فرمایا، بس وہ جب وہ گرا خط تو ملکہ بلقیس نے اس خط کو اٹھوایا، اس کو جب پڑھا اور اس کے مضمون پر مطلع ہوئی تو پھر اس نے اپنے جو درباری تھے ان سے مکالمہ شروع کیا، وہ یہاں درج ہے۔ قالت تو ملکہ بلقیس بولی، یا ایھا الملأ اے سردارو، انی القی الیہ کتاب کریم بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، یعنی ایسا مکتوب میری طرف ڈالا گیا ہے جو باعزت ہے۔ انہ من سلیمان بے شک یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اللہ تعلو علیہ اس میں یہ لکھا ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو، واتونی مسلمین اور تم میرے پاس آؤ اس حال میں کہ تم سر جھکا رہے ہو، گردن جھکانے والے ہو۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ تھا کہ تم مجھ پر برتری نہ چاہو بلکہ میرے ماتحت ہو جاؤ اور تم میرے پاس فرما برداری کرتے ہوئے حاضر ہو۔ قالت تو ملکہ بلقیس بولی کہ یا ایھا الملأ اے سردارو، افتونی فی امری کہ میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو، اپنا کچھ معافی ضمیر بیان کرو، تمہارا ذہن کیا کہتا ہے کہ ایک ایسا مکتوب ہمارے پاس آیا ہے اور اس میں اس قسم کے مضامین ہیں کہ تم مجھ پہ برتری نہ چاہو بلکہ میرے ماتحت آ جاؤ، تو ہم ان کی اطاعت کریں یا نہ کریں۔ ما کنت قاطعۃ امرا اور میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی، حتی تشہدون جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو۔ یعنی وہ مشاورت اس کی عادت تھی کہ وہ مشاورت کرتی تھی اور مشورہ کرنے کے بعد پھر کچھ کام کرتی تھی، اور یہ ذہین لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہدہد نے بھی اس کی تعریف کی کہ وہ بہت ذہین عورت ہے اور اس کو ہر چیز دی گئی ہے۔ جیسے ماقبل پروگرام میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو صحیح واقعی منتخب لوگوں کا بادشاہ ہوتا ہے یا جس کو صاحب الرائے لوگ منتخب کرتے ہیں، وہ ذہانت اس کے لیے شرط ہے، اور ذہین آدمی جو ہے وہ کبھی تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی ذہانت کا قاتل کبریائی ہے، تکبر ہے، بڑا پن ہے۔ جب تک آدمی عاجزی کرتے ہوئے مشاورت کرتا ہے وہ بہت کامیاب رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت کریمہ رہی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ مختلف امور میں ان صحابہ کرام سے مشورہ لیا کیجئے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کاموں میں صحابہ کرام سے مشورہ طلب فرمایا کرتے تھے۔
حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل جتنی کامل ہے اتنی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تمام مخلوق کی عقل کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل زیادہ ہی ہوگی، لیکن اس کے باوجود یقیناً تعلیم امت کے لیے آپ نے بارہا مشورہ طلب کیا۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی اس نے بھی ذہانت کا مظاہرہ کرتی تھی، اور اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ بڑا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو جب تک تم لوگ نہیں آ جاتے، تم سے مشورہ نہیں ہو جاتا، میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالی نے ذہین لوگوں کو یہ بات الہام فرمائی ہے کہ مشاورت سے چلا جائے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں کے درمیان اور ہر جگہ ہر معاملے میں جب کوئی ایسا امر درپیش ہو جہاں رائے کی ضرورت ہو، مشورے کی ضرورت ہو، ضرور مشورہ طلب کر لینا چاہیے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورتوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عورتیں بے وقوف ہوتی ہیں، غلط مشورہ دیتی ہیں، یا جو عورت کے مشورے پہ چلا وہ برباد ہو جاتا ہے، تو یہ اس سے مراد ہے جو بے وقوف قسم کی عورتوں کے مشورے پہ چلے گا وہ تباہ برباد ہوگا، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ عورت جب مشورہ دے گی ہمیشہ غلط ہوگا۔ عورتیں بہت ذہین بھی ہوتی ہیں، جیسے ملکہ سبا تھی کہ ملک سبا کی ملکہ بلقیس تھی کہ انتہائی ذہین تھی۔ اسی طرح ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس امت کے ہزاروں مرد سے بہترین عقل رکھتی تھیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ جہاں عورت ہوگی وہاں پہ ضرور نقص عقل بھی پایا جائے گا۔ ہاں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پہ عورتوں کی عقل ناقص ہوتی ہے، مردوں کی عقل ان کے مقابلے میں کامل ہوتی ہے، لیکن جب ہم ایک فرد واحد کو لیں گے سامنے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی عقل بھی ناقص ہوگی، ہو سکتا ہے اس کی عقل ہزاروں سے بہتر ہو۔ تو اس لیے گھر میں بھی مشورہ طلب کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنی زوجہ سے یا گھر کی خواتین سے مشورہ لینے میں شرم محسوس کرتے ہیں، بے عزتی محسوس کرتے ہیں، یا انہیں حقیر و کمتر سمجھ کے مشورے کے قابل ہی نہیں سمجھتے۔ یہ غلط رویہ، غلط طریقہ ہے۔ مشورے کا مطلب کہ ان کا فیصلہ نافذ کروانا تو نہیں ہے کہ وہ جو کہہ دیں گے پھر وہ کرنا ہی پڑے گا، بلکہ مشورے کا مطلب تو کہ رائے کی طلبی ہے کہ بھئی آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو پوچھنے میں کیا حرج ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے، اور یہ آپ پہلے ہی ذہن دے دیں کہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارا مشورہ مانا بھی جائے گا، اسے نافذ بھی کیا جائے گا۔ ایک رائے کا اظہار ہے، ٹھیک ہے کریں۔ یہ ہو سکتا ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات بڑے بڑے ذہین لوگوں کے مشورے ایک طرف رہ جائیں گے اور کسی خاتون کا مشورہ، گھر کی کسی عورت کا مشورہ وہ بہت ہی کامل ہوگا، کیونکہ مشاورت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ فرمان ہے کہ مشورہ دینے والا امین ہے، امانت دار ہے۔ تو یہ جو مشورہ کیا ہے، ایک رائے ہے کہ آپ ایک چیز کے بارے میں اپنے رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ رائے اگر اچھی چیز کے بارے میں ہو تو یہ جو رائے آتی ہے قلب میں کہ میں یہ رائے دوں، تو یہ اللہ کی طرف سے الہام کردہ ہوتی ہے کہ آپ مثلا کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کسی نے کہا یہ کام کروں نہ کروں، تو ایک دم آپ کے دل میں خیال آتا ہے، وہ کس کی طرف سے آیا؟ اگر اچھا کام ہے اور آپ کے دل میں اچھا ہی خیال آیا ہے تو ہم حسن ظن قائم کریں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اصل میں وہ رائے جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور یہ اب اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے اس رائے کو، جو یہ مشورہ تھا، وہ کس کو الہام فرمائے، مرد کو فرما دے یا عورت کو فرما دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات مشورہ دیتے ہیں وہ بالکل ناقص ہوتے ہیں، اور عورت ایک مشورہ دیتی ہے انتہائی کامل مشورہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں خواتین سے مشورہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ قالو، وہ بولے۔ اب جب یہ مشورہ طلب کیا، بتاؤ سلیمان علیہ السلام تو ہمیں اپنا ماتحت کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ذرا مردانگی دکھانے کی کوشش کی۔ قالو، انہوں نے کہا، نحن اولو قوت، کہ ہم قوت والے ہیں، و اولو بأس شدید، اور سخت جنگ والے ہیں۔
یعنی آپ کیوں گھبراتی ہیں؟ اگر سلیمان کوئی ہیں بادشاہ اور انہوں نے ایسا کہا ہے تو ہم دونوں ہمارے اندر معاملات ہیں کہ طاقت بھی ہے اور آلات حرب چلانا بھی جانتے ہیں۔ والامر الیکی، اور اختیار تو تمہاری طرف ہی ہے، فانظری ماذا تأمرین، تو تم نظر کرو کہ تم کیا حکم دیتی ہو۔ یہ بھی ایک بہترین ماتحت کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اور بہترین انداز انہوں نے اختیار کیا کہ مشورہ دینے کے بعد پھر عاجزی کا اظہار بھی کر دیا جائے۔ کبھی بھی کسی بڑے کو مشورہ دیں تو مشورہ دینے کے بعد پھر عاجزی کا اظہار کرنا بہت ہی بہتر ہوتا ہے کہ یہ ہمارا مشورہ ہے، لیکن آپ کو تو بس مشورہ دینا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، اب جیسے آپ ارشاد فرمائیں ویسے ہی ہوگا۔ تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے کا دل بھی خوش ہوتا ہے اور پھر آپ کے مشورے کی قدر و قیمت بھی ہوگی۔ اور اگر ہم تکبراً مشورہ دیں کہ جی ان کو تو دیکھو ذہن میں نہیں آ رہا، بڑے ہیں اور ان کے عقل ہی نہیں کام کر رہی اور ہم مشورہ دے رہے ہیں، ہمارا کیسے بہترین مشورہ ہے، تو اس تکبر کی بنا پر اس مشورے کی برکت زائل ہو جاتی ہے اور سامنے والے کے دل میں بھی اچھا تاثر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بڑے بہترین انداز سے کہا کہ ہم میں طاقت بھی ہے، زور بھی ہے، لہٰذا مشورہ تو یہی ہے کہ جنگ کرنی چاہیے، ہم کیوں ڈریں، لیکن پھر فوراً ایک ادب کی طرف آئے کہ اختیار تو سارا آپ ہی کا ہے، آخری فیصلہ آپ کا ہے، اب آپ جو حکم دیتی ہیں وہ پورا کر لیں گے۔ اب اس ذہین عورت کا فیصلہ دیکھیے، قالت، ملکہ بلقیس نے کہا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہ بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، یعنی جبراً داخل ہوتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، افسدوها، تو وہ اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور وہ اس کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں اس بستی کے رہنے والوں میں سے انہیں ذلیل کر دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اسی طرح یہ بادشاہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو جس کا یہ خط پہنچا ہے، کیونکہ خط کی ایک ہیبت تھی، وہ ایک نبی کا خط تھا اور اس میں سب سے پہلے اللہ کا نام تھا، یہ ایک اور دل میں روب پیدا کرنے والا معاملہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ملکہ بلقیس نے پڑھا تو دل پہ ایک روب طاری ہوا، اور نبی کا مکتوب ہو تو یہ روب اور زیادہ پیدا کرتا ہے۔ خط آپ کے دوست کا ہو تو اس میں کوئی روب و دبدبہ نہیں ہے، اگر والد صاحب کا ہو تو ادب و احترام، استاد صاحب کا ہو اور زیادہ ہوگا، اور اگر مطلب کسی بڑے عہدے والے کی طرف سے کوئی آرڈر جاری کر دیا جائے خط کی شکل میں تو خط کا روب ہی کچھ اور ہوتا ہے، خصوصاً جب کوئی مطلب کرپٹ شخص ہو، کوئی مطلب جرم میں مبتلا ہو کسی آفس فیکٹری میں وغیرہ میں، اور اوپر ٹاپ مینجمنٹ کی طرف سے کوئی نوٹس جاری ہو جائے تو وہ تو کھولنے سے پہلے قلب پہ ہیبت طاری کر دیتا ہے۔ تو مکتوبات جو ہوتے ہیں، خطوط جو ہوتے ہیں، ان کی بھی اپنی ایک ہیبت ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے جو مکتوب آیا اس کی ہیبت پہلے ہی ملکہ بلقیس کے قلب پہ طاری ہو گئی تھی، اور ان لوگوں کو ابھی یہ جو اس کے درباری تھے ان پر وہ ہیبت اور روب ابھی طاری نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ملکہ بلقیس اس خط کی ہیبت کی وجہ سے سمجھ گئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کوئی معمولی شخص نہیں ہے، وہ یقیناً بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، اس لیے اس نے جملہ بولا، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور بے شک میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، پھر میں یہ دیکھوں گی کہ جو میرے جو بھیجے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ یعنی اب اس نے یہ سوچا، کیونکہ اس پہ خط پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع، جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، تو وہ سمجھ گئی کہ یہ سلیمان جو ہیں یہ کسی ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کا تذکرہ کیا، وہ اللہ ہے۔ تو اب یہ فیصلہ کرنا تھا اس کو کہ وہ کیا کسی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، نبی ہیں، یا وہ صرف ایک بادشاہ ہیں۔ تو بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو بڑے بڑے تحائف پیش کر دیے جائیں تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور وہ پھر مزید کی طلب نہیں کرتے ہیں کہ چلو جب مطیع و فرما بردار ہو گئے۔ لیکن نبی جو ہوتا ہے اگر وہ صاحب نبوت بھی ہو، وہ صاحب سلطنت بھی ہو، اگر نبی ہے تو یقینی سی بات ہے صرف تحائف سے وہ مطمئن نہیں ہوگا، یا تحائف کے وصول کرنے تک ہی بات موقوف نہیں رہے گی، بلکہ وہ دعوت دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی۔ اگر کوئی سامنے والا قبول کرے گا تو یہ تحائف بھی قابل قبول رہیں گے، اور اگر دعوت کو رد کر دیا گیا تو پھر تحائف رد کر دیے جائیں گے۔ یہ اس کو امتحان، اور یہ بھی اس کی ذہانت کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے آپ کے معاملات کو جانچنے کے لیے کہ یہ صرف ایک بادشاہ ہیں،
یا صاحب سلطنت نبی ہیں، اس کے لیے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اب اس نے طریقہ یہ اختیار کیا، بیچ میں عبارت محذوف ہے، یہ روایات سے ثابت ہے کہ اس نے بے شمار اپنے جو غلام اور لونڈیاں تھیں انہیں بہترین قسم کے لباس پہنائے اور ان کے ہاتھ میں تھال دیے اور اس میں ہیرے جواہرات اور بہت ساری سونے کی اور چاندی کی اینٹیں اس نے دیں۔ اب ہدہد یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا جب ان کی تیاری ہو رہی تھی اور گفتگو ہو رہی تھی۔ اب جب یہ قافلہ وہاں سے چلا تو اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ تمام بات بتا دی۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کے آنے سے پہلے حکم دیا کہ جتنے خزانے ہیں جمع کیے جائیں، اور کئی میل تک آپ نے سونے اور چاندی کی اینٹیں بچھوا دیں اور بہترین محل کو سجا دیا ہر طریقے سے۔ تو جب وہ یقینی سی بات ہے تھوڑے بہت تحفے لے کر آئیں اور سامنے اتنی عظیم سلطنت دیکھیں گے تو لازم ہے کہ وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ بادشاہ تحفے تحائف کے لیے کسی کو مطیع و فرمانبردار نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ ایک دلیل ہو جاتی، ایک سند ہو جاتی، ایک نبوت کے اوپر علامت قائم کر دی گئی گویا کہ فلما جاء سلیمان، پھر جب وہ سلیمان کے پاس آیا، یعنی اس ملکہ سبا کا جو قاصد تھا وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، قال، تو آپ نے فرمایا اتمدوننی بمال، کہ کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو مجھے اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس نے تم لوگوں کو عطا فرمایا ہے، یعنی مجھے نبوت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، حکمت عطا فرمائی، یہ تمہارے مال سے کئی گنا بہتر ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو، یعنی تمہیں ہی مطلب یہ کہ یہ خوشی ہوتی ہے کہ شاید یہ تحفہ پا کر اور راضی ہو جائیں گے، جبکہ میرے پاس نہ تحائف کی کمی ہے نہ مال کی کمی ہے، اور ان تحائف کی میری نظر میں کوئی وقعت نہیں ہے، کیونکہ جو انعامات اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں وہ ان سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ یہ ایک بڑا نفیس کلام ہے، ایک بہت ہی نفیس بات ہے، ایک بہت ہی نفیس سوچ کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس بہت سی اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، مال ہے، ماں باپ ہیں، دیگر اور اسباب ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی دولت بھی ہے، تو ہمیں ہمیشہ اخروی امور میں معاون چیزیں ہیں انہی کو فوقیت دینی چاہیے۔ اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔